نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 ہم نے تلاوت کی ہے۔ گفتگو ہماری انشاءاللہ آیت نمبر 68 کے حوالے سے بھی ہوگی۔ دو آیات کریمہ جن کے حوالے سے بات ہوگی انشاءاللہ آیت نمبر 267 اور آیت نمبر 268۔ ان دو آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک بات قبولیت صدقہ کی چوتھی شرط بیان فرمائی، اور دوسری بات بخل اور فقر و فاقہ کی تنگی یا اس کے ڈر یا اس کے خوف کی وجہ سے راہ خدا میں خرچ نہ کرنا، اس کی مذمت بیان فرمائی ہے۔ تو پہلی بات جو پچھلی آیات کریمہ سے تسلسل کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، راہ خدا میں دیے ہوئے مال کو ضائع مت کرو۔ نمبر ایک، اس طرح کہ تم دو اور دو دے کر احسان جتلاؤ، اور نمبر دو، جسے دو اسے اذیت پہنچاؤ تو بھی مال ضائع ہو جائے گا۔ تیسری صورت کہ جو دے رہے ہو وہ خلوص نیت کے ساتھ دو، ریاکاری کے لیے نہیں۔ اور چوتھی شرط یہاں پر بیان ہوئی ہے، یا چوتھی بات یہاں پر بیان ہوئی ہے کہ اگر تمہارا یہ والا عمل ہوگا تو تمہارا صدقہ قبول، اور اگر یہ عمل نہیں ہوگا تو تمہارا صدقہ ضائع۔ گویا صدقہ کے ضائع ہونے کی چار باتیں: نمبر ایک، احسان نہیں جتلانا، نمبر دو، ایذا نہیں پہنچانی، نمبر تین، ریاکاری نہیں کرنی، اور چوتھی بات یہاں پر اگر یہ چار باتیں موجود تو صدقہ قبول، اور اگر یہ چار باتیں موجود نہیں تو صدقہ ضائع۔ احسان جتلانے سے ضائع ہو جاتا ہے، ریاکاری سے ضائع ہو جاتا ہے، تکلیف پہنچانے سے ضائع ہو جاتا ہے، اور یہ چوتھی بات۔ اب یہ چوتھی بات کون سی ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جو مال تم خرچ کر رہے ہو وہ پاکیزہ ہونا چاہیے۔ مال جو خرچ کر رہے ہو راہ خدا میں وہ پاکیزہ بھی ہو۔ تو گویا اب چار باتیں ہو گئی۔ نمبر ایک، اس کو اس ترتیب سے آخر کو پہلے لے لیں۔ نمبر ایک، مال پاکیزہ ہو۔ نمبر دو، احسان نہ جتلاؤ۔ نمبر تین، اذیت نہ پہنچاؤ جس کو دے رہے ہو، اور نمبر چار، دکھلاوا نہ کرنا۔ اگر یہ چار شرائط پائی گئی تمہارا صدقہ قابل قبول، اور اگر یہ چار شرائط نہ پائی گئی، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ پائی گئی، کوئی ایک بھی ضائع ہو گئی تو تمہارا صدقہ ضائع ہو گیا، تمہارا صدقہ۔ مال کی پاکیزگی کیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ مال کی پاکیزگی میں دو باتیں آتی ہیں۔ نمبر ایک، مال کا ذریعہ حصول، یعنی حاصل کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ حلال ہو۔ جس ذریعے سے مال لیا جا رہا ہے وہ ذریعہ کیا ہو؟ حلال ہو۔
اب ذرائع مختلف ہو سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی تجارت کرتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک آدمی ملازمت کرتا ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، ایک آدمی وراثت میں مال پاتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایک آدمی ہدیہ قبول کرتا ہے، یعنی اس کو ہدیہ دیا جاتا ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، ایک آدمی وہ کہ جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ تو مختلف قسم کے ذرائع انسان کی آمدن کے ہوتے ہیں، لیکن جو بھی ذریعہ ہو، جس طرح کا بھی ذریعہ ہو، وہ ذریعہ حلال ہونا چاہیے۔ اگر ذریعہ حرام ہوگا تو آمدن حرام ہوگی۔ آمدن کیا ہوگی؟ مثال کے طور پر ایک آدمی اگر کوئی سنیما ہال بناتا ہے اور اس پہ وہاں جا کر ٹائم دیتا ہے، پیسہ خرچ کیا ہے، ٹائم دیتا ہے، ہاں جی، محنت کرتا ہے، صبح سے شام تک، رات تک مشقت کرتا ہے، برداشت کرتا ہے، یہ سارے معاملات کرتا ہے، لیکن اس کا ذریعہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ بے حیائی، فحاشی، عریانی اور اس طرح کے غلط چیزوں کا مرکز ہے، اور اس کے ذریعے سے حاصل ہونے والی آمدن کیا ہے؟ ناجائز ہے، حرام ہے، اگرچہ اس نے محنت کی ہے۔ اب یہاں لوگوں کا ایک بہت غلط قسم کا تصور ہے کہ جی وہ فلاں بینک میں ملازمت کرتا ہے، فلاں جگہ پہ ملازمت کرتا ہے، فلاں جگہ پہ کام کرتا ہے، تو دیکھیے جناب وہ محنت تو کر رہا ہے نا، وہ تو پیسے لے رہا اپنی محنت کے۔ تو جناب محنت تو شراب کے اڈے پر، جوئے کے اڈے پر جوا چلانے والا، شراب پلانے والا اور شراب بیچنے والا، محنت تو وہ بھی کر رہا ہے۔ شراب تو نشہ آور چیز کو نچوڑنے والا، انگور کو نچوڑ کر اس کو بیچنے والا، شراب کی شکل میں تبدیل کرنے والا، اور شراب بنا کر بیچنے والا، اور شراب ڈال کر پلانے والا، محنت تو یہ سارے کر رہے ہیں۔ اور العیاذ باللہ محنت تو وہ زانیہ بدکارہ بھی تو کر رہی ہے۔ اس لیے صرف محنت نہیں ہوتی، ذریعہ دیکھا جاتا ہے۔ ذریعہ آمدن کیا ہے؟ اگر ذریعہ آمدن درست ہے، حلال ہے، جائز ہے، تو پھر کسب کو دیکھا جائے گا کہ اب اس کی محنت کیسی ہے۔ اگر اس نے محنت کر کے لیا ہے، ذریعہ درست ہے، محنت کر کے لیا ہے تو جائز، اور اگر ذریعہ درست نہیں تو تب بھی ناجائز، اور اگر محنت نہیں، ذریعہ درست ہے لیکن محنت نہیں بلکہ غصب ہے تو بھی درست نہیں، تو بھی درست۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے مال کمایا، اس کے پاس مال آیا، پوری طرح اس مثال کو اس کے ساتھ تطبیق نہیں دے سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی نے مال کمایا تجارت میں، اور حلال ذریعہ تھا، حلال آمدن تھی، اس نے کما لیا، کما کر کے آ رہا ہے، اور راستے میں ایک آدمی اپنے گھر سے محنت کر کے، مشقت کر کے اسی کام کے لیے نکلا کہ راستے میں کوئی پارٹی ملے تو مجھے کوئی فائدہ ہو۔ اب اس نے اس کو ملاقات کی اور ملاقات کر کے فائدہ اٹھا لیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کا مقصد؟ سمجھ رہے ہیں؟ اس نے اس کو ڈکیٹی مار لی۔ اب اس نے جس ذریعے سے حاصل ہونے والی رقم تھی، وہ ذریعہ تو درست تھا کہ اس نے تجارت والا مال لیا، لیکن اس کی محنت غلط ہے۔ اس کی محنت کیا ہے؟ غلط ہے، اس کا کسب حرام ہے۔ یہاں ذریعہ غلط نہیں، وہ جو اصل ذریعہ ہے وہ غلط نہیں، اس کے لیے محنت غلط ہے، لہٰذا اس کی محنت کی وجہ سے اس کا ذریعہ بھی غلط ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو طیبات کا ایک مفہوم یہ ہے، طیبات کا، پاکیزہ مال ہونے کا ایک سبب یا ایک اس کے اندر وجہ یا ایک صورت یہ ہے، پاکیزگی کی ایک صورت یہ ہے کہ مال کا ذریعہ آمدن درست ہو، مال کا ذریعہ آمدن درست ہو۔ مثال کے طور پر ہم نے مثال دی ہے کہ اس میں ذرائع میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، تجارت بھی آتی ہے، وراثت بھی آتی ہے، وصیت بھی آتی ہے، ہدایہ بھی آتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ذریعہ میں سے ایک ذریعہ اور بھی ہے جس کو قرآن پاک نے ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جو ہم تمہیں زمین میں سے دیتے ہیں وہ بھی تمہارا ذریعہ ہے۔ جو کی صورت میں، اناج کی صورت میں، گندم کی صورت میں، غلے کی صورت میں، باجرے کی صورت میں، چاول کی صورت میں، گیہوں کی صورت میں، مختلف چیزیں، پھر سبزیاں ہیں، پھل ہیں، باغات ہیں، اناج، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ زمین کی پیداوار ہے، اور یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
ملنے والے ذرائع ہیں، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے انسان آمدن حاصل کرتا ہے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ کا ذریعہ درست ہو، حلال ہو، تو آپ اسے راہ خدا میں خرچ کرو تو اللہ قبول کرے گا۔ اگر اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذریعہ درست نہ ہو، ذریعہ درست نہ ہو تو صدقہ قبول نہیں ہوگا۔ دوسری بات، پاکیزگی کی دوسری صورت یا دوسری مطلب ایک بات پاکیزگی میں، پاکیزگی کے اندر دوسری چیز جو شامل ہوتی ہے، ایک تو ذریعہ درست ہونا چاہیے، دوسرا اس میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو چیز ہم دے رہے ہیں وہ چیز اچھی ہو، نکمی نہ ہو۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے، ایک آدمی نے محنت کر کے، تجارت کر کے یا ملازمت کر کے کپڑا خریدا، ٹھیک ہے، اب وہ کپڑا اس نے خریدنے کے بعد پہنا، استعمال کیا اچھی طرح، اور جب وہ استعمال کر کر کے اس کا دل بھر گیا، ذریعہ درست تھا، حلال تھا، آمدن درست ہے، پاکیزہ ہے، پاکیزگی کی ایک صورت پائی گئی۔ لیکن پاکیزگی کی دوسری صورت کیا تھی کہ چیز نکمی نہیں ہونی چاہیے، اچھی ہونی چاہیے، اعلیٰ ہونی چاہیے، اور اس کو قرآن پاک نے دوسری آیت کریمہ میں بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ راہ خدا میں خرچ کیا ہوا تمہارا وہ مال جو تمہیں خود محبوب ہو، وہی تمہیں نیکی کے اعلیٰ ترین منصب پہ پہنچا سکتا ہے۔ اگر تم راہ خدا میں خرچ کرو وہ کپڑا جو تم نے پہن کر کے بوسیدہ کر دیا، ذریعہ آمدن تو درست تھا، لیکن اس چیز کو جسے آپ دے رہے ہیں یہ چیز آپ کی نظر میں نکمی ہو گئی ہے، آپ کی نظر میں کیا ہو گئی؟ نکمی ہو گئی، تو یہ پاکیزگی کے وصف سے نکل گئی ہے، طیبات کے وصف سے۔ تو طیبات کے اندر دو وصف ہیں، پاکیزگی کے لیے دو وصف ہیں، ایک وصف ذریعہ آمدن درست ہو، حلال ہو، اور دوسرا کہ نکمی نہ ہو، اچھی ہو، اعلیٰ ہو، تمہیں خود اچھی لگے، پسند ہو۔ یہ نہیں کہ کبھی تمہیں پسند تھی لیکن اب تم کہو گے نہیں جان، اب نہیں، اب میرے پہننے کا قابل نہیں، تو آپ کے پہننے کا قابل نہیں تو آپ کسی کو دے رہے، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ بھی ایک سوچنے والی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس کا یہ مطلب بھی ہرگز نہیں ہے کہ آپ دے ہی نہیں سکتے، دے، لیکن نیکی کا وہ کمال درجہ آپ پا نہیں سکتے۔ نیکی کا کمال درجہ یہ ہے کہ آپ اعلیٰ ترین چیز دیں، اچھی چیز دیں، وہ چیز دیں جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو محبوب ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، بھلی لگتی ہے۔ کیا آپ خود اب ایک ایسی ٹوپی سر پہ رکھنا پسند نہیں کرتے، ایک ایسی ٹوپی جو آپ خود سر پہ رکھنا پسند نہیں کرتے، وہ ٹوپی آپ چاہیں کہ میں فلاں کو گفٹ کر دوں، تو یہ گفٹ تو نہیں ہے، یہ تو پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لانا والی گل ہے۔ ہاں جی، گھر کا وہ ایکسٹرا سامان وہ آپ نے گھر سے نکال دیا بس، اور یہ سوچ کر کہ چلیں یار جہاں نظر اللہ نے حاضر حسین۔ ہاں جی، اس طرح کے سفرات ہوتے ہیں نا جی، کسی کھاتے لگ ہی جائے گا، اللہ کا لگ جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شرائط بیان فرمائی ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ ہمیں اچھی اور پاکیزہ چیز دینی چاہیے۔ ہمارے گھر میں سالن پکا ہو دوپہر کا، اور گرمیوں کے دن ہو، ہم نے دوپہر کے وقت سالن بنایا، دوپہر کو تو پڑوسی کو دیا نہیں، اب شام ڈلی، سارے گھر والوں نے کہا جی ہم دوپہر والا کھانا نہیں کھائیں گے، یہ باسی کھانا ہم نہیں کھائیں گے، ہمارے لیے تو نیا بنایا جائے۔ اب جب نیا بنا تو گھر والوں کو خیال آیا کہ اب یہ تو ضائع ہو جائے گا، تو پھر سوچو اس کو بھیج دیتے، ثواب مل جائے گا۔ ہاں اللہ دے ثواب، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن نیکی کا معیار یہ تھا کہ آپ دوپہر کو بھی دیتے، ہاں پھر شام کو بھی دے دیں کہ بہن یہ ہمارے یہاں بچ گئے، آپ استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر لیں، تو انشاءاللہ اس دوسری دفعہ دینے کا اجر و ثواب پہلی دفعہ دینے کی طرح ہوگا۔ لیکن آپ نے پہلی دفعہ دیا تو ہو نا، پہلی دفعہ پوچھا تو ہو، لیکن پہلی دفعہ تو آپ پوچھنا نہ پسند کریں کہ جناب ہمارے گھر میں کمی آ جائے گی، اور جب شام کا وقت آئے تو پھر آپ سارا ہی دینے کی کوشش کریں، تو پھر یہ کمی والی بات نہیں ہے۔ یہ وہ معیار کو نہیں پہنچ رہے جس معیار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا ہے، لا تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی۔ اب اس تفصیل کے بعد میں دوبارہ خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، قبولیت صدقہ کی 4 شرائط ہیں جو قرآن پاک نے بیان کی ہے ان آیات کریمہ میں۔
پچھلی آیات کو ملا کر ان آیات کریمہ میں جو بیان کیے. نمبر 1 صدقہ دے کر احسان نہیں جتلانا. نمبر 2 صدقہ جس کو دیا جا رہا ہے اس کو اذیت اور تکلیف نہیں پہنچانی، نہ زبان سے نہ حال سے. نمبر 3 صدقہ دینے کے اندر نیت میں خلوص ہو، ریاکاری نہ ہو. اور نمبر 4 جو مال صدقہ میں دیا جا رہا ہے وہ پاکیزہ ہو. اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ آمدن بھی حلال ہو اور چیز بھی نکمی نہ ہو. یہ 4 باتیں سمجھ میں. اب آیت کریمہ میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ 2-3 باتیں آیت کریمہ کی روشنی میں عرض کروں گا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم. اے ایمان والو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کھاتے ہو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو، اور وہ چیزیں ہم تمہارے لیے جو زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے راہ خدا میں خرچ کرو. یعنی جو پاکیزہ مال کماتے ہو اسے خرچ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چیز کا ذریعہ آمدن بھی درست ہو اور چیز نکمی بھی نہ ہو. اور دوسری بات کیا فرمائی کہ جو چیزیں ہم تمہیں زمین میں سے دیتے ہیں اس میں سے بھی خرچ کرو. یہ 2 باتیں ہو گئی. اب ان دونوں باتوں میں تھوڑی سی تفصیل اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے، دیکھیے پہلی بات کے اندر زکوٰۃ ہے اور دوسری بات کے اندر عشر ہے. پہلی بات کے اندر زکوٰۃ ہے اور دوسری بات کے اندر کیا ہے؟ جو چیز تم کماتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو، جو چیز تمہیں ہم زمین میں سے دیتے ہیں اس میں سے بھی. یہ 2 الگ الگ سسٹم بتائے گئے ہیں. ذریعہ آمدن 2 الگ الگ بتلائے گئے ہیں. جو کماتے ہو، کمائی کا ذریعہ مختلف ہو سکتا ہے، تجارت بھی، ملازمت بھی، وصیت بھی، وراثت بھی، وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے کمانے کے ذرائع ہیں، کمانے کے. اب یہ حلال بھی ہو سکتے ہیں، حرام بھی ہو سکتے ہیں. تو حلال ذریعہ طیبات میں آئے گا، حرام ذریعہ خبائث میں آئے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیز انسان نے کمائی ہے، مسلمان نے کمائی ہے، اس میں سے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے. تو انسان جو کماتا ہے اس میں سے جو چیز اولین خرچ کرنا اس پر لازم ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ. اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب ہیں جو قرآن اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں علماء مجتہدین نے جو ہے وہ اخذ کیے ہیں، مستنبط کیے ہیں. سونے کا الگ نصاب ہے، چاندی کا الگ نصاب ہے، اونٹوں کا، گایوں کا، بکریوں کا، جانوروں کا، اسی طریقے سے نقدی کا، تجارت کا الگ الگ نصاب ہے. اس میں بنیاد 2 چیزیں ہیں، سونا اور چاندی. بنیاد کیا ہے؟ سونا اور چاندی. اور باقی تمام چیزوں کو ان پر، اس عمارت پر کھڑا کیا گیا ہے جو سونے اور چاندی کی لگتی ہے. ہاں جانوروں کا نصاب بالکل الگ تلگ ہے، وہ اس میں بنیاد پہ نہیں ہے. تو نقدی اور آمدن اور تجارت اور یہ جو جتنے بھی وسائل، ان تمام وسائل کو ہم منحصر کریں گے سونے اور چاندی پر. ٹھیک ہے. اگر خود بذات خود سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے. صرف سونا ہے تو 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے کم از کم. اور اگر صرف سونا نہیں، صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے ہونا ضروری ہے. اور اگر ایسا نہیں، صرف سونا یا صرف چاندی نہیں، اب بیس سونا اور چاندی نہیں رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جو سرمایہ اس انصاف کے پاس موجود ہے اس سرمایہ کی کل مالیت کیا ہے. اگر وہ مالیت چاندی کے 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو یہ آدمی شرعاً مالدار کہلاتا ہے. اس کو شریعت میں صاحب نصاب کہتے ہیں. صاحب نصاب کا معنی ہوتا ہے مالدار. یہ آدمی شریعت میں مالدار ہے. اب جس دن یہ مالدار بن گیا، اب اس کو دیکھا جائے گا کہ 1 سال کے بعد اس کی مالی پوزیشن کیا ہے. اگر اس کی مالی پوزیشن 1 سال کے بعد 52.5 تولے چاندی کی رقم، اس وقت کے لحاظ سے 52.5 تولے چاندی کی رقم اس کے پاس موجود ہے، سامان کی صورت میں، سامان تجارت کی صورت میں، یا نقدی کی صورت میں، یا چاندی ہی کی صورت میں، یا سونے اور چاندی کے مکسچر کی صورت میں مالیت اتنی موجود ہے، تو سمجھا جائے گا کہ چونکہ یہ مالدار تھا سال پہلے اور آج بھی مالدار ہے، تو اس کو کہا جائے گا کہ جناب یہ اپنے مال کا 2.5% راہ خدا میں خرچ کرے. 40واں حصہ 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرے. یعنی فرض کریں اگر اس کے پاس 1 لاکھ روپے مالیت بنتی ہے اس وقت 1 سال کے بعد،
تو ہم کہیں گے کہ جناب یہ 2500 روپے رائے خدا میں خرچ کریں، یہ آپ کا حق نہیں ہے، یہ غربا کا حق ہے، یہ مساکین کا، محتاجوں کا، فقراء کا حق ہے۔ بات سمجھانی، اسے کہتے ہیں انفقوا من طیبات ما اکتسبتم، جو تم نے کمایا اس میں سے رائے خدا میں خرچ کرو، لیکن کمایا من طیبات، پاکیزہ مال۔ اس سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہوا، اور وہ یہ کہ جو لوگ حرام ذرائع سے مال کماتے ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، ان پر زکوٰۃ، یہی وجہ ہے۔ معذرت کے ساتھ میں لفظ بڑا سخت استعمال کرنے لگا ہوں، لیکن آپ گراؤنڈ ریالٹی آپ اس کا مشاہدہ کریں گے، زمینی حقائق کا آپ مشاہدہ کریں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے بچائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی حالات ہیں۔ حالات کیا ہیں؟ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں، اس شہر کے اندر معذرت کے ساتھ ہمارا بزنس کمیونٹی جو ہے ہماری، اس کا حال یہ ہے کہ یہاں 70% سے زائد لوگ سود پر لین دین ہے۔ سب لوگوں کا بزنس جس چیز پر کھڑا ہے نا، وہ بینک سے لیا ہوا قرض ہے، اور وہ سودی قرض جس پر ان کا بزنس کھڑا ہے، آپ مجھے یہ بتلائیے کہ جس سود کی بنیاد پہ کاروبار کیا جا رہا ہے، کیا اب وہ کاروبار جائز رہے گا؟ یہی وجہ ہے بدقسمتی کہ اس اتنے بڑے کاروباری شہر میں سے لوگ، مساجد میں سے مدرسوں والے لوگ، مساجد والے لوگ جو اپیل کرنے کے لیے آتے ہیں، تقریباً اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر رقم لے کے جاتے ہیں، ورنہ اس کے مقابلے میں آپ کراچی، آپ فیصل آباد، آپ لاہور دیکھ لیں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ جتنی بڑی یہ مسجد ہے، جتنی آبادی یہاں آتی ہے، جتنے لوگ جمعہ میں یہاں پہنچتے ہیں، اور جتنے سرمایہ دار یہاں آتے ہیں، ماشاءاللہ اچھے خاصے سرمایہ دار لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن باہر چندے والے جب بیٹھے ہوتے ہیں، آخر میں ان سے پوچھا کریں، یا خادم صاحب کے پاس رسیدیں موجود ہیں، ان سے پوچھیں جناب فلاں جو چندے والے صاحب آئے تھے ان کو کتنا چندہ ہوا؟ کسی کی رسید پہ آپ دیکھیں گے 8,000 کچھ روپے۔ اتنی بڑی مسجد میں سے اگر 10,000 روپے بھی دیں نا تو یہاں 1,500 سے زائد لوگ آتے ہیں۔ ایوریج 10 روپے بھی دیں تو مالیت کہاں سے کام پہنچ جاتی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حرام ذرائع آمدن ہوتے ہیں، جس کے اندر سود کا لین دین انسان جکڑ لیا گیا ہے، اس ذریعہ آمدن کی وجہ سے لوگوں کے دل پتھر ہو جاتے ہیں۔ میں اسی شہر، اسی علاقے اور اسی ایریے کی بات کرتا ہوں کہ میں ایک ایسے فرد کو بھی جانتا ہوں کہ جو 4 ماہ تک اپنے مزدوروں کو ایک وقت کی بات کر رہا ہوں، آج مجھے نہیں پتہ ان کی کیا صورت ہے، عرصے سے تعلقات ختم ہوئے پڑے ہیں، شاید میری انہی سخت باتوں کی وجہ سے۔ میری اصل میں عادت اس طرح کی ہے کہ میں منہ پہ کہہ دیتا ہوتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ ایسا نہ کریں، یہ آپ کے لیے صحیح۔ میں نے اس وقت بھی یہ جملہ کہا، اور اس کے بعد تعلقات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ بات کیا تھی کہ مجھے انہی صاحب نے 2-4 روز پہلے، اس وقت 2-4 روز پہلے یہ بات کہی کہ جناب حالات اتنے پتلے ہیں، اتنے کشیدہ ہیں ہمارے کاروبار کے کہ 4 مہینے سے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی۔ دکھ ہوا، مجھے بھی پریشانی ہوئی کہ یار، لیکن 4 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد، واللہ علم 3 تھے یا 4 دن تھے، اس کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی صاحب اپنے کچھ دوستوں کو بلا وجہ، بغیر کسی وجہ کے ایک پارٹی کر رہے ہیں، اور اس پارٹی میں میں بذات خود بھی شریک تھا، اور بتلایا گیا تھا کہ یہ فلاں صاحب کی طرف سے ہے، لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ جناب فلاں صاحب کی طرف سے نہیں، ان صاحب کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اس پارٹی پہ جا کر 30,000 روپے جمع کروائے۔ اکبرز ہے گجرات میں، گجرات کے پاس یہ جو 30,000 روپے وہاں پر دیا ہے، تو مجھ سے تو بہتر، میں تو نہیں برداشت کر سکا، میں نے کہہ دیا، محفل میں نہیں کہا، بعد میں ان سے کہا، میں نے الگ سے، میں نے ان کا نام لے کے کہا صاحب آپ نے مجھے چند دن پہلے 3-4 روز پہلے کہا تھا کہ اتنے مہینوں سے 4 مہینے سے ہم نے اپنے مزدوروں کو تنخواہ نہیں دی،
اور آپ نے اتنا بڑا سرمایہ خرچ کر دیا 30,000 روپیہ. آپ کے مزدوروں کی تنخواہیں کیا ہیں؟ 10 سے 15,000 روپے ایوریج. تو 2 مزدوروں کی تنخواہ دی جا سکتی تھی اس پارٹی میں. اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی. اور پتہ یہ بھی چلا تھا کہ یہ پارٹی فلاں صاحب دے رہے، اور آپ نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ نے پیش قدمی کر کے پیسے جمع کروا دیے. اور بس جی یہ تو کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ اتنی بڑی زیادتی ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو غربا ہیں، وہ جو مساکین ہیں، وہ جو لوگ آپ کے مزدور ہیں جو محنت کرتے ہیں 4 مہینے سے، جن کی آپ تنخواہیں نہیں دے رہے، کیا ان کے بچے نہیں؟ یہ مجھ سمیت جن لوگوں نے یہاں پر کباب اور یہ ساری چیزیں کھائی ہیں، اگر یہ لوگ نہ بھی کھاتے بخدا تو کوئی حرج نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بلکہ خدا کی قسم، قرآن پاک میرے سامنے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اینو بہت سارے لوگوں نے پہلے پیے. اندازہ کیجیے، وہ اینو ہوتی ہے سنا ہضمے کے لیے، میں تو نہیں استعمال کی، لیکن وہ اینو پی، اور اینو پی کے پھر وہاں سے بوفے تھا، خوب کھایا. میں نے کہا صاحب یہ دیکھیں خدا کی قسم کتنا بڑا ظلم ہے. سخت الفاظ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کتنا بڑا ظلم ہے. تو ان کے اسی وقت چہرے پر شکن پڑ رہے تھے اور ناگواری کے آزاد، چونکہ لوگ اصل میں نا برداشت نہیں کرتے کہ کوئی ہمیں اس طرح کی نصیحت کرے اور سخت الفاظ کہے. چاہتا تو میں مجلس میں بھی کر سکتا تھا، لیکن مقصد بےزتی کرنا مقصود نہیں تھا. ابھی بھی میں نے ان کا نام نہیں لیا، آپ نہیں جان سکتے، نہیں پہچان سکتے کسی طرح بھی. لیکن یہ ضرور ہے کہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے پھر جاتی ہے. پر عرض یہ کر رہا تھا کہ انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو پاکیزہ مال تم کما رہے ہو اس کو خرچ کرو، رائے مدار میں زکوٰۃ دو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جس شہر میں ہم بیٹھے ہیں یہاں اکثریتی آبادی تاجر یا بزنس کمیونٹی کی وہ یہ کہ سود جو کہ بینکوں سے لے رہے ہیں انہی کی بنیاد پر ہمارے معاملات چل رہے ہیں. نتیجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کا جو من ہے جس کو ہم دل کہتے ہیں وہ دل مضبوط نہیں، اس لیے یعنی خرچ کرنے پر مضبوط نہیں ہے بلکہ پتھر ہو چکا ہے، وہ سخت ہو چکا ہے، مضبوط نہیں سخت ہو چکا ہے. اور اتنا سخت ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں کو ایکسٹرا دینا تو بہت دور کی بات ہے، ان کا 4 مہینے سے ان کو حق نہیں دے رہے، اپنی پارٹیاں کر رہے. یہ وہ ظلم ہے، یہ وہ ظلم ہے کہ جس سے بچنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے. ٹھیک ہے جی. زکوٰۃ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، زمین کی پیداوار میں سے بھی خرچ کرو. اس سے مراد عشر ہے. اس سے مراد کیا ہے؟ عشر کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ زمین کی پیداوار کہ جس کے پیچھے لگایا گیا سینچا گیا پانی ہماری اپنی محنت کا ہو، ہمارے اپنے سرمایہ کا ہو، ٹیوب ویل وغیرہ 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 یا نہری پانی. اگر تو ایسا ہے تو پھر 10واں حصہ نہیں، پھر 20واں حصہ، 10% نہیں 5% دیا جائے گا. 10% نہیں 5%، فیصد میں وہ 5 ہوگا، حصوں میں وہ 20واں ہوگا. یعنی یہ جو ریاضی کے اصول اور قانون ہیں ان کے مطابق تو 20واں حصہ وہ دے گا. اگر 100 من گندم نکلی اس زمین میں سے تو اگر وہ بارانی پانی کی ہوتی تو 10 من گندم رائے خدا میں دینی تھی. لیکن اپنے ٹیوب ویل سے یا نہرے پانی سے یا اپنی محنت سے لگایا گیا ہے پانی تو پھر ایسی صورت میں 20واں حصہ گندم کا دے گا، یعنی کہ 5 من گندم دے گا، یعنی کہ 5 من گندم دے گا. ٹھیک ہے جی. اس کو بھی عشر ہی کہیں گے. اس کو بھی کیا کہیں گے؟ اصطلاحاً عشر ہی کہیں گے، اگرچہ وہ عشر لفظ 5ویں حصے پر نہیں بولا جاتا، 20ویں حصے پر نہیں بولا جاتا، لیکن اس کو ہم اصطلاحاً عشر ہی کہیں گے. تو زمین کی پیداوار کا عشر یہ بھی خرچ کرنا ہے. زمین کی پیداوار میں سے یاد رکھیے اناج، گیہوں، گندم، چاول وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں. خود کچھ چیزیں ایسی ہیں جو خود بخود اگتی ہیں، جیسے گھاس بوس. یہ دیہی علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں یہاں تو گھاس وغیرہ کی کٹائی نہیں ہوتی اور اس کو کارآمد نہیں بنایا جاتا میرا خیال ہے، لیکن ہمارے علاقوں میں گھاس وغیرہ باقاعدہ طور پہ اس کی ایک مہم چلتی ہے اور لوگ بڑے دور دور سے، دور دراز علاقوں سے جاتے ہیں سفر کر کے کہ جی ہم نے
اس معاملے کی جو ہے وہ صفائی کرنی ہے، یعنی گھاس کی کٹائی کرنی ہے، اور یہ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورے 1 سال کا ذخیرہ ہوتا ہے ان کے جانوروں کے لیے، لیکن ہوتا وہ خود رو ہے، اس پہ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف کاٹنے کی محنت ہوتی ہے. تو جو گھاس، جو درخت، جو چیزیں خود رو ہوں، خود ہی اگتی ہوں، ان کے اوپر عشر نہیں ہے، ان کے اوپر عشر. ہاں اگر ان کو تجارت کے لیے رکھا جائے گا، ان سے تجارت کی جائے گی، تو پھر تجارت کی وجہ سے زکوٰۃ وغیرہ کا مسئلہ الگ آئے گا، لیکن اس پیداوار پر عشر نہیں. ہاں پیداوار کون سی؟ جو ہم کھانے پینے اور اس طرح کی چیزوں کے استعمال کرتے ہیں، خواہ سبزیاں بھی ہوں، ان پر بھی عشر ہوگا، ان پر بھی. اچھا ان کی کم یا زیادہ مقدار نہیں ہے، ان کی کم یا زیادہ مقدار نہیں ہے. البتہ وہ معمولی درجے کی سبزیاں جو ہمارے گھر کے چھوٹے چھوٹے لان میں یا کیاریوں میں لگی ہوتی ہیں، ان پر عشر نہیں ہے، ان پر عشر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام طور پر نہ تو اتنا بڑا ذخیرہ ہوتا ہے، نہ ہی یہ زراعت میں آتی ہیں اور نہ ہی کاشتکاری میں آتی ہیں. یہ تو محض ایک تفنن کے لیے اپنا جو ہے وہ گھر کا 2-4 دن کا چولہا جلانے کے لیے یا ترکاری بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. ان پر عشر اگر ان میں سے بھی کوئی آدمی دے دے تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے، تو 2 چیزیں ہو گئی، ایک زکوٰۃ اور دوسری عشر. ٹھیک ہے، یہ دونوں رائے خدا میں دینا. اب دیکھیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض. اے مومنو، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو وہ چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں، یعنی وہ چیزیں بھی ہم تمہارے لیے زمین سے ان میں سے رائے خدا میں خرچ کرو. ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ. یہ جملہ پہلی بات کو، طیبات کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے. دیکھیے فرمایا اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ نہ کرنا. بری اور ناپاک چیزیں، بری معنی نکمی، بری معنی، اور ناپاک سے مراد جو حرام حلال نہ ہو. ٹھیک ہے، فرمایا نکمی اور ناپاک چیزیں دینے کا ارادہ مت کرنا. اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجوز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر. یعنی اس کو تم یوں سمجھو کہ اگر ایسی چیزیں جو ناپاک ہوں، نکمی ہوں، اگر کوئی تمہیں گفٹ کرے تو تم لوگے؟ نہیں لوگے. ہاں اگر دینے والا ایسا ہو کہ آپ کو وہاں جواب دینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو آپ چپ کر کے لے لیں، اور لے کر کے جاتے جاتے کسی کو پکڑا جائے یا پھینک جائیں. اپنی حالت تو آپ کی یہ ہو کہ آپ اسے لینا پسند نہ کرو، تو فرمایا پھر وہ دوسروں کے دینا کیسے پسند کرتے ہو؟ یہ سمجھایا گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن پاک نے کہا ہے نا کہ اے ایمان والو غیبت مت کرو. غیبت کیوں؟ اس لیے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کا گوشت کھائے؟ ایک انداز ہے نا قرآن پاک کے سمجھانے کا. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تو یقیناً بڑے سے بڑا ناہنجار، بیوقوف اور احمق، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا بدتر سے بدتر کافر بھی ہوگا تو وہ بھی اس بات پر آمین نہیں کہے گا، مثبت جواب نہیں دے گا، منفی دے گا کہ نہیں جی نہیں، میں کیوں پسند کروں. مردہ اور بھائی، انسان مردہ بھائی، اس کا گوشت میں کھاؤں؟ ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. فرمایا جب تم یہ نہیں کر سکتے تو غیبت کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر بھی ایسے کہا گیا کہ جب تم اپنے لیے لینا پسند نہیں کرتے، اگر لو بھی تو چشم پوشی کر کے، آنکھیں بند کر کے، مطلب مجبوری کی وجہ سے. جیسے میں نے ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی بڑا آدمی اس طرح کی نکمی چیز کو دے دے، جیسے یوں سمجھنا ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک فیکٹری کا جی ایم ہے. اب جی ایم نسبتاً عام مزدوروں ملازموں سے اونچی پوسٹ پہ ہوتا ہے، اونچے درجے پہ ہوتا ہے، اس کی سیلری زیادہ ہوتی ہے، اس کے ذرائع آمدن بڑے ہوتے ہیں. اب وہ لینڈ لارڈ ہے مزدوروں کے اعتبار سے، لیکن اس پر ایک اور لینڈ لارڈ ہے جو مالک ہے. اگر جی ایم صاحب مزدوروں میں سے کسی مزدور کو اپنے پرانے بوسیدہ کپڑے دینا چاہتے ہیں تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ان کو ان کا مالک اپنے بوسیدہ کپڑے دے تو کیا یہ پہنیں گے؟ تو جب خود نہیں پہنتے تو پھر اپنے کپڑے کسی کو کیوں دے رہے ہیں؟ ہاں دینے ہیں تو آپ نیا سوٹ خریدیے، خرید کر کے دیجیے.
یا اگر پرانے بھی دینے ہیں، آپ نے 3 پرانے دینے تو ایک ساتھ نیا بھی رکھ کے دیں تاکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو. بات ہماری نہیں. اس لیے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. جان لو کہ اللہ بے نیاز ہے اور حمید تعریفوں والا ہے. کیا مطلب؟ اللہ میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ جو آیات کریمہ کے آخر میں اللہ کی صفات آتی ہیں ان کا لازماً کوئی نہ کوئی تعلق ہوتا ہے. غنی اللہ بے نیاز ہے. کیا مطلب؟ اگر تم نکمی چیزیں دینے لگو گے، بیکار چیزیں دینے لگو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں اور اس سے کسی کا فقر و فاقہ ختم نہیں ہوگا. لیکن اللہ چاہے تو اللہ اس کو غنی بنا دے اور تمہیں محتاج بنا دے. اللہ اس بات پہ قادر ہے. ڈرو اس وقت سے، خوف کھاؤ اس وقت سے کہ جب تمہیں اللہ تخت سے اتار کر تخت دار پہ لٹکا دے اور انہیں اٹھا کر کے تخت پہ بٹھا دے. جو کرسی جس پر آپ گھوم پھر کر کے آرڈر جاری کرتے ہو وہ کرسی آپ سے چھینی بھی تو جا سکتی ہے. وہ فیکٹری جس پر آپ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ داخل ہوتے ہیں فیکٹری آپ سے چھینی بھی تو جا سکتی ہے. کچھ عرصے تک آپ کے پاس آرڈرز نہ آئیں اور آپ کے اوپر بینک کا سود بڑھتا رہے آپ دیوالیہ ہو جائے، نتیجتاً بینک آپ کی فیکٹری کو نیلام کر کے آپ سے سارا کا سارا سرمایہ لے لے، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے. مزدور کا کیا ہے؟ اس کو یہاں مزدوری نہیں تو کہیں اور مزدوری مل جائے گی. دکھ تو اسے ہوگا نا جس کے پاس چھن جانے کا کچھ ہو، جس کے پاس چھن جانے کا کچھ رہو، اسے کیا دکھ. ہائے ہائے، کبھی آپ نے یہ روڈوں پہ سونے والوں کو بھی سیکورٹی گارڈ رکھتے ہوئے دیکھا ہے؟ سیکورٹی گارڈ تو نہیں کے ہوتے ہیں جن کے پاس اربوں روپے ہوتے ہیں. ہاں جی، اللہ اکبر، کیسی کیسی اللہ کی شان ہے. یقین کریں کئی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں یہ لوگ، لیکن اپنی زندگی گزار جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو تھوڑا سا صاحب حیثیت ہے، صاحب ثروت ہے، تو اسے یہ پانی نہیں پینا، یہ فلاں چیز نہیں کھانا، یہ فلاں نہیں کرنا، یہ فلاں نہیں کرنا، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں. پھر بھی ہر ہفتے چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. فرمایا واللہ وعلم ان اللہ غنی، اللہ بے نیاز ہے، اور حمید اللہ ستائش والا ہے، تعریف والا ہے. کیا مطلب یہ کہ اگر تم اچھا کام کرو گے اللہ تمہارے اچھے کام کو ضائع نہیں کرے گا. حمید ان کا تعلق حلال خرچ کرنے والوں کے ساتھ اور غنی ان کا تعلق حرام خرچ کرنے والوں کے ساتھ. تم خرچ کر کے اس کی بے نیازی کو چیلنج مت کرو، حرام مال دے کر کے اس کو چیلنج مت کرو. اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ جو آدمی حرام مال میں سے صدقہ کرتا ہے اور صدقہ کر کے اس پر ثواب کی نیت رکھتا ہے تو بہت سارے فقہاء اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کہ اس نے ایک حرام چیز پر اللہ سے رحمت کی امید رکھی ہے، گناہ پر اللہ سے رحمت کی امید رکھی ہے. اللہ تو گناہ پر رحمت نہیں دیتے. آگے دیکھیے جی، فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم. اور دیکھنا شیطان کا کہا مت ماننا، شیطان کا کہنا مت ماننا. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ تمہیں فقر و فاقہ کا خوف دلاتا ہے اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے. ذرا جملے پہ غور کیجیے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا. دیکھیے شیطان کا کہنا مت ماننا، اس لیے کہ یاد رکھیے راہ خدا میں خرچ کرنے سے شیطان 2 طرح سے روکتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے شیطان 2 طرح سے روکتا ہے. پہلا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے، واردات اور حملہ کا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ شیطان آنے والے وقت کے لحاظ سے انسان کے دل میں خوف بٹھا دیتا ہے کہ ابھی آپ عمر کے 40ویں 45ویں برس میں ہو، آپ کے بچے چھوٹے ہیں اور شاید آپ کے بچے ہیں نہیں، شاید آپ کی بچیاں ہی ہیں. میں مختلف صورتیں بتا رہا ہوں. آپ کے بھائی بڑے سخت ہیں، آپ کا مال ہضم ہڑپ کر جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اگر آپ اس طرح مسجد میں خرچ کرو گے، مدرسے والوں کو دو گے، آپ غرباء میں، مساکین میں، محتاجوں میں خرچ کرو گے تو
تو آپ کا تو یہ مال کم ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں یعیدکم الفقر، تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے کہ تنگ دست ہو جاؤ گے. فقر و فاقہ تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دے گا. شیطان کے حملے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے والے حالات اور آنے والے وقت کے لحاظ سے انسان کے دل میں خوف پیدا کر دیتا ہے اور پھر انسان کتراتا ہے. واقعی انجانا خوف اس کے دل پہ لائق ہوتا ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا. اللہ یہ کہ جن کے دلوں کو اللہ نے سخاوت سے بھرا ہوا ہے ان کے اوپر کوئی شیطان کے حملے کارگر نہیں ہوتے. تو شیطان کے حملے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے. ایک دوسرا انداز ہے، اور وہ دوسرا انداز یہ ہے کہ شیطان صاحب ثروت کو لگا دیتا ہے اس بات پر کہ فلاں جگہ پہ خرچ کر، فلاں جگہ پہ خرچ کر، فلاں مقام پہ خرچ کر، فلاں معاملے میں خرچ کر. اور وہ جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے شرعاً ناجائز، حرام، لہو و لعب، کھیل کود، بے حیائی، فحاشی، عریانی، ناجائز اور شرعاً حرام کام ہوتے ہیں. ان کاموں میں وہ لگا رہا ہوتا ہے. سنیما پر لگ گیا، زنا کے اڈوں پہ لگ گیا، بے حیائی کے کاموں پہ لگ گیا، فحاشی اور عریانی کے کاموں پہ لگ گیا، یہ ویلنٹائن ڈے پہ لگ گیا، یہ 8 مارچ آزادی نسواں کے حقوق کے نام پہ لگ گیا، یہ فلاں نام پہ لگ گیا، یہ فلاں نام پہ لگ گیا. ایک طرف مسجد کے اندر سے آواز آ رہی ہے کہ مسجد کے لیے چندے کی اپیل کی جاتی ہے، یہاں پر کچھ اپنا سرمایہ خرچ کریں. وہ کہتے ہیں یہ مولوی مانگتے ہی رہتے ہیں. اور دوسری طرف وہ اس کو شیطان کہتا ہے یہاں خرچ کر، یہاں تو خرچ کرے گا پاپولر ہوگا، یہاں خرچ کرے گا سوشل میڈیا پہ تیرا نام ہوگا، یہاں خرچ کرے گا الیکٹرانک میڈیا پہ تیرا نام آئے گا، یہاں خرچ کرے گا تیرا پرنٹ میڈیا پہ تیرا نام آئے گا. اور وہ اس شہرت کی وجہ سے، اس شہرت کے حصول کے لیے کہ تو اگر خرچ کرے گا تیرا نام آئے گا، تیری فیکٹری کا نام آئے گا، تیری کمپنی کا نام آئے گا، تیری فرم کا نام آئے گا، اور یوں تیرا کاروبار دن بدن عروج پر پہنچے گا. اور جب تیرا کام عروج پہ پہنچ جائے نا تو پھر مسجد میں بھی خرچ کر لینا، پھر اپنی مسجد بنا لینا. مولویوں کو چھوڑو، یہ تو فرقہ پھیلاتے ہیں، یہ تو فرقہ پھیلاتے ہیں، آپ اپنی خوبصورت سی مسجد بنا لیں. یہ شیطان اس کو اس انداز میں حملہ کرتا ہے. تو شیطان کے حملے کے 2 انداز ہیں. ایک انداز یہ کہ مستقبل کے اعتبار سے ڈراتا ہے کہ خرچ کرو گے تو فقیر بن جاؤ گے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ غلط چیزوں پر اس کا پیسہ خرچ کرواتا ہے. قرآن پاک نے دونوں کو 2 لفظوں میں بیان کیا ہے. فرمایا الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا خوف دلاتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب کرتا ہے. اور قرآن پاک نے سورہ اسراء میں ایک بات کہی ہے. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. جب ہم کسی بستی کی تباہی کا فیصلہ کر لیتے ہیں نا، اپنے حالات پہ غور کیجیے گا، آیت کریمہ ادھر حالات پہ دیکھنے کی کوشش کیجیے گا. قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ جب ہم کسی بستی کی تباہی کا، بربادی کا فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں تو ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ وہاں کے صاحب ثروت، صاحب حیثیت اور صاحب عہدہ و منصب لوگوں کو فسق، فجور، گناہ، معاصی، عیاشی، فحاشی، بے حیائی، ان چیزوں میں کیا کرتے؟ مبتلا کر دیتے. خدا کی قسم ممکن ہی نہیں ہے کہ چند لونڈیاں، چند حیا باختہ ہوتے ہمت کر کے روڈ پہ آ سکے اگر حکومت کی شے نہ ہو، اگر ان کی آشیرواد نہ ہو. ان کو کنجر خانہ آباد کرنے کی ذرہ برابر ہمت اور طاقت نہیں ہے. اس سے بڑی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی دنیا میں کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی عورت یہ کہے کہ جناب میرا جسم ہے، میں جو مرضی اس کے ساتھ کروں. کہاں ہے اس کے ماں باپ، کہاں ہے اس کے بہن بھائی، کہاں ہے اس کا خاندان، قوم، برادری؟ کسی میں غیرت نہیں، کسی میں حمیت نہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا. ڈرنا چاہیے ہمیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہماری بربادی کا وقت آ گیا ہے، کہیں ہماری تباہی کا فیصلہ تو اللہ نے نہیں کر دیا. ہم ایک گمان میں موجود ہیں کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا ہے، یہ تباہ نہیں ہوگا. جن چند حیا باختہ عورتوں کی
سردار یہ کہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، اور وہ 3 ادارے گنوائے، ایک مولویوں کا، ایک کنجریوں کا، اور ایک آپ کی فوج کا۔ اس کے جملوں کے اندر یہ 3 ادارے ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی ترقی کی بات ہو رہی ہے؟ پاکستان کا مطلب ہی بدل دیا، حصول پاکستان، قربانیاں، ہمارے اسلاف اور اقام، ان کا مقصد ہی بدل دیا۔ بہرحال شیطان تمہیں برے کاموں میں لگا دے گا، اگر تم راہ خدا میں خرچ کرنے کی صفت کو چھوڑ دو گے تو پھر شیطان تم پر غالب آ جائے گا۔ فرمایا واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی کشادگی والا اور سب کچھ جاننے والا۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی کشائش، سخاوت اور کشادگی کے اس رحمت میں ڈھانپ دے، اور اے اللہ تو ہمیں اپنے علم بسیط کے طور پر اے اللہ ہمیں اس عذاب سے، اس مصیبت سے، اس تکلیف سے، اس بربادی اور ہلاکت اور تباہی سے بچا لے پروردگار، جس کا اگر تیرے ہاں کوئی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اے اللہ تیرے حضور یہ دستپست عرض کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اور ہمارے ملک کو بچا لے، اور اے اللہ اس ملک میں سے ان خبیثوں کو، ذلیلوں کو، اور ان ناجائز لوگوں کو، اور حیا باختہ لوگوں کو، اور ان کے پشتی بانوں کو اے اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو نصیب فرما، ورنہ اے اللہ ان کو تباہ و برباد فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔